ایک زمانے میں بروک کے پرسکون گاؤں میں جو پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب جنگلات کے درمیان آباد تھا، وہاں بنیامین نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ پورے گاؤں میں اپنی محنت اور اپنی زرخیز زمین سے پیدا ہونے والی بھرپور فصلوں کے لیے مشہور تھا۔ اس کے کھیت دیکھنے کے قابل تھے اور اس کی سبزیاں سب سے زیادہ موٹی تھی، اس کے پھل سب سے زیادہ رسدار اور اس کے مویشی سب سے زیادہ صحت مند تھے۔ تاہم بروک اس کے مسائل کے بغیر نہیں تھا۔ مورگن نامی ایک چلاک اور بدنام زمانہ چور کئی مہینوں سے گاؤں میں تعاون کر رہا تھا۔ مورگن کو مضحکہ خیز ہونے کی شہرت حاصل تھی اور کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک چاندنی رات جب بنیامین بستر پر جاگ رہا تھا، اس کی فکر کی وجہ سے کہ چور گاؤں میں آیا تھا، سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چور کو پکڑ کر وہ نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں بلکہ گاؤں کو مل کر کام کرنے کی اہمیت بھی دکھا سکتے ہیں۔ صبح بنیامین گاؤں کے چوک پر گیا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ ایک کریٹ کے اوپر کھڑا ہوا، گلا صاف کیا اور بولنے لگا۔ پیارے پڑوسیوں، اس نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، میں جانتا ہوں کہ ہم سب نے اپنے گاؤں کو تباہ کرنے والے چور کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہے، لیکن خوف میں رہنے کی بجائے ہم متحد ہو کر اس بدماش کو پکڑنے کا راستہ تلاش کریں۔ گاؤں والوں نے اس کی تجویز سے متجسس ہو کر بنیامین کی طرف دیکھا اور اسے دانش مند اور مہربان جانتے تھے اور وہ سننے کے لیے تیار تھے۔ بنیامین نے آگے کہا، میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم ایک جال بچھا دیں۔ ہم اسے ایسا لگائیں گے کہ میرا فارم ایک آسان ہدف ہے اور جب چور آئے گا تو ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ دیہاتی بنیامین کے منصوبے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے اگلے چند دن تیاری میں گزارے۔ انہوں نے قیمتی اشیاء کو کھلے میں رکھ دیا، چھپے ہوئے جال بچھا دیے اور گاؤں کے لوگوں کو فارم کے ارد گرد تعینات کیا، جو ایک لمحے کے نوٹس پر حرکت میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ مقررہ رات کو جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، گاؤں والے سائے میں چھپ گئے، سانس بھر کے انتظار کر رہے تھے۔ گھنٹوں گزر گئے اور رات گہری ہوتی گئی، لیکن چور کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ شک پیدا ہونے لگا اور بنیامین نے سوچا کہ کیا اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ بس جب ایسا لگا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اندھیرے سے ایک شخص ابری، چور چادر اوڑھے کھیت کے قریب جانے لگا۔ جب وہ چارے کے طور پر رکھے ہوئے زیورات کے ایک چمکدار ٹکڑے کے پاس پہنچے تو رسی کا ایک چھپا ہوا جال ان کو پھانسنے لگا۔ گاؤں والے آگے بڑھے اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ چور کوئی اور نہیں بلکہ بدنام زمانہ مجرم مورگن ہے۔ مورگن نے فرار ہونے کے لیے جدوجہد کی، لیکن اسے جلد ہی دب۔ بنیامین نے غصے کی بجائے مہربانی سے مورگن سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، کیوں مورگن، تم نے چوری اور فریب کی زندگی کیوں اختیار کی؟ مورگن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے اپنے مایوس کن حالات کا اعتراف کیا۔ وہ مشکل وقت میں گر چکے تھے، ان کا خاندان بھوک سے مر رہا تھا اور انہیں زندہ رہنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بنیامین اور گاؤں والے مورگن کی کہانی سے متاثر ہوئے اور انہوں نے سزا کی بجائے مدد کی پیشکش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ گاؤں نے مورگن اور ان کے خاندان کے گرد ریلی نکالی، انہیں خوراک، پناہ گاہ اور مدد فراہم کی۔ بنیامین نے یہاں تک کہ مورگن کو اپنے فارم پر کام کرنے کا موقع فراہم کیا، انہیں زراعت کے طریقے اور ایماندارانہ زندگی گزارنے کی اہمیت سکھائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مورگن ایک چور سے کمیونٹی کے ایک اہم رکن میں تبدیل ہو گیا اور گاؤں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے نئی مہارتوں کا استعمال کیا۔ بروک خوشحال ہوئے، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک چور کو پکڑا بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مصیبت کے وقت ہمدردی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور یوں کسان اور چور کی کہانی گاؤں کے لیے ایک سبق تھا۔